رائٹر رابعہ ناول محبت کا راز۔ پورے گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا کیونکہ آج فیصل ملک کی بیٹی انابیہ کی شادی تھی۔ ہر طرف خوشیاں چھائی ہوئی تھی اور خاندان کے تمام لوگ اس خوشی کے موقع پر جمع ہوئے تھے۔ ہر کمرہ ہنسی اور باتوں سے گونج رہا تھا اور انابیہ کی دلہن بننے کی تیاریوں میں سب خوش تھے۔ پورے گھر میں چہل پہل تھی، لوگ ایک دوسرے سے مل کر خوشی کا اظہار کر رہے تھے اور ہر چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ یہ ایک یادگار دن تھا جہاں محبت اور خوشیوں کا رنگ اور سب کا دل اس محفل میں ڈوبا ہوا تھا۔ انابیہ 23 سال کی تھی اور اپنے کمرے میں دلہن کا عروسی جوڑا پہنے بیٹھی تھی۔ خوشی کا لمحہ تھا مگر دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی چھوٹی بہن عائشہ ملک بھی موجود تھی جو 20 سال کی تھی اور اس کے ساتھ اس کی سہیلیاں بھی تھیں جو ایک ساتھ ایک خاص دن کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ عائشہ نے اپنی بہن کو غور سے دیکھا اور نرم آواز میں کہا، آپ بھی اس رشتے سے خوش تھی، پھر آج اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ اور آپ نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا؟ انابیہ مسکراتے ہوئے جواب دیا، مجھے نہیں پتا، دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہے، ایسا لگ رہا ہے جسے کچھ غلط ہونے والا ہے، میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی۔ عائشہ نے اسے تسلی دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، آپ کو ایسا لگ رہا ہے کیونکہ آپ ہمیں چھوڑ کر جانے والی ہو۔ انابیہ ہنستے ہوئے اپنی چھوٹی بہن کو گلے لگاتے ہوئے بولی، پاگل، یہ صرف ایک شادی ہے، میں تم سے ملنے آؤں گی۔ عائشہ مسکرا کر کہتی ہے، بس دعا ہے آپ کا دل خوش رہے آپی۔ انابیہ نے اس کی باتوں پر مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا جیسے اس کی بے چینی کو سکون دینے کی کوشش کی ہو۔ اچانک انابیہ کے کمرے میں اس کی سہیلی آئی اور خوشی سے کہا، دولہے والے آ گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی انابیہ کی ساری سہیلیاں اور اس کی چھوٹی بہن عائشہ بھی نیچے باغ میں پہنچ گئی۔ جیسے ہی براتیوں کی انٹری ہوئی، ڈول اور باجے کی آواز نے محفل کو جادوئی بنا دیا۔ پھر 28 سالہ ارسلان اپنے دوستوں کے ساتھ دروازے سے داخل ہوا۔ اس کا سفید لباس، پگڑی اور چمکدار مسکراہٹ نے اس کی شخصیت کو مزید دلکش بنا دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی اور اس کا اعتماد ہر قدم میں جھلک رہا تھا۔ ارسلان کی انٹری نے محفل میں خوشی اور جوش کا رنگ بھر دیا اور اس کے ساتھ اس کے سب دوست تھے سوائے اس کے بچپن کے سب سے قریبی دوست کے جو نہیں آیا تھا۔ انابیہ کمرے میں اکیلی کھڑی تھی اور آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے کوئی ہلچل ہوئی۔ اس نے فوراً گردن گھمائی تو کھڑکی سے ایک شخص اندر آیا جس کے چہرے پر ماسک تھے۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ ذوالفقار تھا۔ وہ اپنی محبت کو دلہن کی حالت میں سامنے دیکھ کر لمحے بھر کے لیے رکا اور دل میں ایک عجیب سی کیفیت نے جنم لیا۔ انابیہ اس کے لیے جیسے آسمان سے اتری کوئی پری تھی۔ پھر یہ خیال آتے ہی کہ وہ کسی اور کی دلہن بننے جا رہی ہے، ذوالفقار کا غصہ بے قابو ہو گیا۔ انابیہ جو کسی غیر شخص کو اپنے سامنے دیکھ کر گھبرا گئی تھی، اس سے پہلے کہ وہ چیختی یا کچھ کرتی، ذوالفقار تیزی سے آگے بڑھا اور اس کے چہرے پر کپڑا رکھ دیا جس سے وہ فوراً بے ہوش ہو گئی۔ پھر ذوالفقار نے اسے محبت سے اپنی باہوں میں بھرا اور جیسے آیا تھا ویسے ہی غائب ہو گیا۔ ارسلان اسٹیج پر اپنی دوستوں کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ اس کی سہیلیاں اسے چھیڑ رہی تھی۔ کچھ وقت بعد عائشہ کی والدہ نے کہا، بیٹا جا کر اپنی بہن کو لے آؤ، بارات والے انتظار کر رہے ہیں۔ عائشہ کمرے میں گئی اور دروازہ کھولا لیکن انابیہ کمرے میں نہیں تھی۔ عائشہ نے سوچا کہ وہ شاید باتھ روم میں ہوگی، لہٰذا آواز دی، آپ باتھ روم میں ہیں؟ مگر کوئی جواب نہ آیا۔ وہ کچھ دیر انتظار کرتی رہی، پھر خود ہی واش روم چیک کیا لیکن وہاں بھی انابیہ نہیں تھی۔ عائشہ پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی کہ وہ اپنی والدہ کو کیا بتائے گی۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا، خاص طور پر اپنے والد کے غصے کا خوف تھا۔ کافی دیر بعد عائشہ کی والدہ اوپر آئی اور پورے کمرے میں نظر دوڑائی، پھر عائشہ کو گھبرایا ہوا دیکھ کر پوچھا، تمہاری بہن کہاں ہے؟ عائشہ نے گھبرا کر کہا، مجھے نہیں معلوم کہ آپی کہاں ہیں، ہم انہیں کمرے میں اکیلا چھوڑ کر نیچے گئے تھے لیکن اب وہ یہاں نہیں ہیں۔ عائشہ کی والدہ نے غصے میں آ کر کہا،
مجھے سچ بتاؤ تمہاری بہن کہاں ہے؟ اگر تمہارے والد کو پتہ چل گیا کہ انابیہ بھاگ گئی ہے تو ان کے غصے کا شکار تم بنو گی، ہمارے خاندان میں ہماری عزت خاک پہ مل جائے گی۔ عائشہ نے خوف کے مارے جواب دیا، امی مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے۔ اس کی والدہ نیچے ہال میں گئی جہاں شادی کی تقریب جاری تھی اور انابیہ کے والد کو الگ لے جا کر بتایا کہ انابیہ اچانک غائب ہو چکی ہے اور اس کا کچھ پتہ نہیں۔ انابیہ کے والد یہ سن کر غصے سے بھر گئے اور کہنے لگے، کیا مطلب؟ وہ اچانک سے غائب ہو گئی ہے؟ زمین کھا گئی ہے یا پھر آسمان نے نگل لیا اسے؟ پورے گھر میں تلاش کرو، گھر کا ہر ایک کونا کہاں پر ہے آخر وہ؟ ان کے غصے کو دیکھ کر انابیہ کی والدہ کہنے لگی، میں نے پورا گھر چاند مار لیا ہے لیکن وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ ان کے والد دکھ اور غصے سے کہنے لگے کہ اگر مجھے پہلے ہی پتا ہوتا کہ میری بیٹی میری عزت کو اس طرح خاک پہ ملائے گی تو میں اسے پیدا ہوتے ہی مار ڈالتا۔ میں اپنی بڑی بیٹی پر سب سے زیادہ اعتماد کرتا تھا اور اس نے میرا اعتماد توڑ دیا ہے۔ وہ جہاں بھی ہے میں ڈھونڈ نکالوں گا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ غصے سے ان کا حال اتنا برا ہو گیا تھا کہ ان سے اپنا آپ سنبھالا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اب میں کیا منہ دکھاؤں گا لڑکے والوں کو؟ کس طرح بتاؤں گا کہ میری بیٹی بھاگ گئی ہے؟ اس لڑکی نے مجھے کہیں بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ کچھ سوچنے کے بعد انابیہ کے والد نے ارسلان سے بات کی اور اسے سب کچھ بتایا، جسے سن کر ارسلان کا غصہ ساتھ آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ ارسلان غصے میں بولنے لگا ہی تھا کہ انابیہ کے والد نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بیٹا میری اپنی چھوٹی بیٹی عائشہ سے نکاح کر لو۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، ہماری عزت کا خیال رکھ لو اور ہمیں اس مصیبت سے بچا لو ورنہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ ارسلان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں، میں کبھی آپ کی عزت میں ذرا سے بھی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اور پھر عائشہ کو ارسلان کے ساتھ اس رشتے میں جوڑ کر رخصت کر دیا گیا۔ پورے سفر میں عائشہ کو ایک لمحے کے لیے بھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ارسلان کو دیکھے۔ ارسلان نے بھی عائشہ سے کوئی بات نہیں کی۔ پھر ارسلان نے اپنی گاڑی روک کر ولا میں داخل کیا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا اس نے عائشہ کی سائیڈ کا دروازہ کھولا تاکہ وہ بھی باہر نکلے۔ عائشہ گھبرائی ہوئی تھی، دل میں عجیب و غریب وسوسے آ رہے تھے، سوچ رہی تھی کہ کہیں اس کی بہن کا غصہ اس پر نہ اتر آئے۔ ارسلان نے عائشہ کا ہاتھ تھام کر ولا کے اندر قدم رکھا۔ ملازمین نے بہت خوبصورتی سے ان کا استقبال کیا اور پورے ولا کو دلہن کی طرح سجا دیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر عائشہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اس کی بہن کتنی خوش نصیب تھی، مگر اپنی بہن کے غلط فیصلے کی وجہ سے وہ اس خوبصورت رشتے کو دی اور اب ساری عائشہ کو اپنے فیصلے کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ان سوچوں میں گم تھی کہ اچانک اس کا پیر سیڑھیوں پر پھسلا اور وہ نیچے گرنے والی تھی مگر ارسلان نے فوراً اپنے مضبوط بازوؤں سے اسے تھام لیا۔ وہ کانپ رہی تھی، ڈر اور خوف سے اس نے اپنا چہرہ ارسلان کے سینے میں چھپا لیا۔ ارسلان نے اسے اپنی باہوں میں بھر کر سیڑھیاں چڑھنا شروع کیا اور کمرے میں داخل ہوا۔ کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا اور ہر طرف عائشہ کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ عائشہ یہ سب دیکھ کر حیران تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھ ہی لیا، آپ کے پاس میری اتنی ساری تصویریں کیسے آئی اور آپ نے اپنے کمرے کو میری تصویروں سے کیوں سجایا ہے؟ ارسلان نے مسکرا کر جواب دیا، آپ کو کیا لگا مسز کہ میں آپ کی بہن سے شادی کرنا چاہ رہا تھا؟ نہیں، میرا مقصد آپ کو اپنی ملکہ بنانا تھا۔ وہ تو آپ کے والد نے آپ کی بہن کا ہاتھ مجھے تھمانے کی بات کی تھی، میں نے کچھ سوچ کر حامی بھری تھی، مگر میرا ارادہ ہمیشہ یہی تھا کہ میں آپ سے نکاح کروں۔ عائشہ دنگ رہ گئی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ سامنے کھڑا شخص جو کچھ دیر پہلے اس کی بہن سے نکاح کرنے والا تھا، اب وہ شخص اسے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی بہن بھاگ گئی ہے۔ عائشہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی بہن اغوا ہوئی ہے اور ان سب کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ ارسلان کا ہی ہے۔ ارسلان نے عائشہ کو بیڈ پر بٹھایا اور خود گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ کر اس کے نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیے۔ گہری سانس لے کر بہت محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، عائشہ کیا آپ جانتی ہیں کہ مجھے آپ سے کب محبت ہوئی؟ آپ میری پہلی نظر کی محبت ہیں اور میں نے آپ کو کب اور کہاں پہلی بار دیکھا، یہ آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ عائشہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جیسے جاننا چاہ رہی ہو۔
معصومت سے ہلکی سی گردن ہلا کر کہا، بتائیں۔ ارسلان مسکرایا اور کہنا شروع کیا، یہ 4 سال پہلے کی بات ہے۔ یونیورسٹی کے باہر کچھ لڑکے آپ کو پریشان کر رہے تھے۔ آپ خوف زدہ تھی اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ تب ایک لڑکا آیا جس کے چہرے پر ماسک تھا اور سر پر کیپ تھی، اور اس نے ان لڑکوں کو سبق سکھایا تھا۔ یہ سن کر عائشہ کے دماغ میں وہ دن تازہ ہو گیا۔ وہ لمحہ یاد آیا جب لڑکوں نے اسے تنگ کیا تھا اور وہ بے بسی سے ان کا سامنا کر رہی تھی۔ اور پھر ایک لڑکا آیا تھا جس نے صرف عائشہ کی حفاظت ہی نہیں کی بلکہ ان لڑکوں کو بھی خوب دھلائی کی تھی۔ ارسلان نے بات جاری رکھی، وہ لڑکا میں تھا عائشہ۔ اس دن آپ سے ملنا میرا اتفاق تھا، لیکن اسی دن پہلی بار آپ کو دیکھا اور پہلی ہی نظر میں آپ میرے دل میں گھر کر گئی۔ عائشہ حیرت اور جذبات کے ساتھ ارسلان کو دیکھنے لگی۔ ارسلان نے آگے کہا، پھر 2 سال بعد ایک دن مال میں آپ کو دوبارہ دیکھا۔ آپ اپنی بہن کے ساتھ تھی اور ایک لڑکے سے آپ کی بہن کی بحث ہو رہی تھی۔ آپ نے اپنی بہن کو زبردستی وہاں سے لے جانے کی کوشش کی۔ میں نے آپ کو دیکھا تو میرا دل پھر وہیں رک گیا۔ اس دن کے بعد سے میری راتیں بے چین ہو گئی، دعاؤں میں صرف آپ کو مانگتا رہا۔ ارسلان کے الفاظ میں محبت کی شدت اور قربانیوں کی گونج تھی۔ اس نے عائشہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، آپ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے میں بڑے بڑے خطرے مول لیے ہیں۔ آج میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے سامنے ہیں۔ میری ہر دعا کا جواب آپ ہیں عائشہ۔ یہ سن کر عائشہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس کا دل محبت اور جذبات سے لبریز ہو گیا اور ارسلان کی محبت اس کے وجود پر نقش ہو گئی۔ عائشہ نے ارسلان کی بات سن کر پریشانی سے کہا، لیکن میری بہن کہاں ہے؟ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے تھے اور آپ کا مقصد مجھ سے نکاح کرنا تھا تو میری بہن کہاں ہے؟ اس کی آواز میں بے چینی واضح تھی۔ وہ ارسلان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، آپ جانتے ہیں میری بہن کبھی بھاگ نہیں سکتی۔ میرے بابا کی عزت اس کے لیے سب کچھ ہے۔ یہ کہتے ہوئے عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ارسلان نے نرمی سے اس کے آنسو اپنی انگلیوں سے صاف کیے اور پرسکون لہجے میں کہا، عائشہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی بہن جہاں بھی ہے بالکل محفوظ ہے، اس کے لیے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ عائشہ نے بے یقینی سے ارسلان کو دیکھا اور کہا، آپ کو پتا ہے کہ میری بہن کہاں ہے؟ جی، ارسلان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کو یاد ہے وہ دن جب مال میں آپ کی بہن ایک لڑکے سے بحث کر رہی تھی؟ عائشہ نے فوراً حامی بھری، ہاں مجھے یاد ہے۔ ارسلان نے کہا، وہ لڑکا میرا بچپن کا دوست ذوالفقار تھا جو تمہاری بہن انابیہ کو بہت پسند کرتا ہے، لیکن اس نے کبھی کسی کو اپنی محبت کے بارے میں بتایا نہیں۔ جب میں نے اسے اپنے نکاح کے بارے میں بتایا اور تمہاری بہن کی تصویر دکھائی تب اس نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ اگر انابیہ میرے لیے نہیں بنی تو وہ اپنی جان لے لے گا کیونکہ وہ اس سے بے حد محبت کرتا ہے۔ عائشہ حیرت سے ارسلان کی بات سن رہی تھی۔ ارسلان نے مزید کہا، بارات والے دن جب آپ اور آپ کی ساری سہیلیاں نیچے آئی تھی اسی وقت ذوالفقار آپ کی بہن کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ وہ اس وقت اسی کے ساتھ ہے اور بالکل محفوظ ہے۔ اس نے صرف اپنی محبت کو اپنانے کے لیے یہ قدم اٹھایا اور ان سب کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ میرا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میرا طریقہ غلط تھا، لیکن میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا جس سے میں آپ کو اپنا بنا سکوں۔ اس لیے مجھے جو کرنا بہتر لگا میں نے وہی کیا۔ میں آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں عائشہ، اور محبت کرنے والے اپنے محبوبہ کو حاصل کرنے کے لیے ایک محبوب کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ یہ سن کر عائشہ کی آنکھوں میں حیرت اور جذبات کا سمندر امڑ آیا، لیکن ارسلان کے یقین دلانے پر وہ کسی حد تک پرسکون ہو گئی۔ ارسلان نے عائشہ کے ماتھے پر نہایت محبت بھرا لمس ثبت کیا، گویا اس کے دل کی گہرائیوں سے نکلی محبت کا اظہار صرف اسی ایک لمحے میں سمٹ آیا ہو۔ اس کی نرم انگلیاں عائشہ کے چہرے کے قریب آئی اور اس نے دھیرے سے کہا، کیا آپ اس رشتے کو آگے بڑھانے میں میرا ساتھ دو گی؟ عائشہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا اور اس کی پلکیں جھک گئی۔ اس کے گلابی رخساروں پر شرم کی سرخی دوڑ گئی، جیسے چاندنی رات میں کسی گلاب کی پتیاں شرما جائیں۔ وہ کچھ نہ کہہ سکی مگر اس کی خاموشی میں رضامندی چھپی تھی۔ دونوں کے درمیان وقت جیسے تھم گیا ہو۔
اور وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں وہ خواب دیکھنے لگے جو وہ مل کر پورا کرنے والے تھے۔ محبت کی خوشبو نے فضا کو مہکا دیا اور وہ پل ہمیشہ کے لیے ان دونوں کے دلوں میں امر ہو گیا۔ سورج کی کرنیں چہرے پر پڑتے ہی انابیہ کسمساتے ہوئے جاگی۔ انابیہ کو اپنا سر بھاری لگ رہا تھا اور کمرہ بھی بالکل اجنبی لگ رہا تھا۔ جب انابیہ کی نظر اپنے لباس پر پڑی تو وہ خوبصورت پنک نائٹ گاؤن میں تھی۔ میں نے تو اپنی شادی کا عروسی جوڑا پہنا تھا، یہ سب کیسے بدل گیا؟ وہ الجھن اور خوف کے عالم میں خود سے بولی۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور 2 ملازمین اندر داخل ہوئے۔ دونوں نے مؤدب انداز میں سر جھکا کر کہا، بی بی صاحبہ، بڑے صاحب نے آپ کے لیے ناشتہ بھجوایا ہے۔ انابیہ کے چہرے پر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ وہ سخت لہجے میں بولی، کون صاحب؟ میں کسی غیر کے گھر کھانا کیوں کھاؤں؟ اپنے صاحب کو فوراً بلاؤ۔ دونوں ملازمین جا چکے تھے اور انابیہ کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ سوچوں کا طوفان اس کے دماغ میں تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ کون ہے جسے سب صاحب کہہ رہے ہیں اور میرے کپڑے کیسے بدلے؟ اچانک دروازہ کھلا اور ایک سنجیدہ چہرے والا نوجوان اندر آیا۔ وہ تقریباً 28 سال کا تھا، چہرے پر وقار اور آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی۔ اندر آتے ہی اس نے نرمی سے پوچھا، آپ کیسی ہیں؟ انابیہ کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ غصے سے بھپری اور تیز لہجے میں بولی، تم کون ہو؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اور میرے کپڑوں کو ہاتھ لگانے کی جرت کیسے کی؟ اس کی آواز لرز رہی تھی اور چہرے پر غصے کے ساتھ خوف کی جھلک بھی تھی۔ اس کے گال غصے سے لال ہو چکے تھے مگر اس کی یہی حالت اسے مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ ذوالفقار نے اس کی طرف دیکھا اور ایک پل کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کے دل میں محبت اور ہمدردی کی لہر دوڑ گئی مگر اس نے نرمی سے جواب دیا، پہلے سکون سے بیٹھ جائیں، میں سب سمجھا دوں گا، آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ انابیہ کو یہ شخص جانا پہچانا لگ رہا تھا اور اس کی آواز بھی وہ پہلے کہیں سن چکی تھی، لیکن اس نے ان سب سوچوں میں زیادہ دھیان نہیں دیا۔ انابیہ نے غصے سے ذوالفقار کی طرف دیکھا اور 2 ٹوک لہجے میں کہا، تم ہوتے کون ہو مجھے حکم دینے والے؟ میں نے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ نہ میں تمہیں جانتی ہوں نہ مجھے تمہارے بارے میں کچھ پتا ہے، تو میں کیسے تم پر بھروسہ کروں؟ ذوالفقار نے گہری سانس لی اور سنجیدگی سے کہا، انابیہ، میں تمہیں پسند کرتا ہوں، بہت چاہتا ہوں۔ شاید تمہیں یاد نہ ہو لیکن آج سے 2 سال پہلے تم غلطی سے مجھ سے ٹکرا گئی تھی اور غصہ بھی مجھ پر اتار رہی تھی۔ اسی دن تم میرے دل میں بسا گئی تھی۔ میں نے سمجھا یہ بس ایک اتفاق ہے لیکن تمہارے خیالات میرے ذہن سے کبھی نکل نہ سکے۔ ہر جگہ تمہیں تلاش کیا لیکن تمہارا کچھ پتہ نہ چلا۔ وہ لمحے بھر کو رکا، پھر دھیمے لہجے میں بولا، پھر ایک دن میرے دوست ارسلان نے بتایا کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے لیکن جس سے وہ نکاح کا خواہشمند تھا اس کے بجائے ملک صاحب تمہاری شادی اس سے کروانا چاہتے تھے۔ تب میں نے تمہاری تصویر دیکھی اور یوں لگا جیسے تم مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور جا رہی ہو۔ اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو میں تمہیں اپنے پاس لے آؤں گا، اگر ایسا نہ کر سکا تو اپنی جان لے لوں گا۔ انابیہ جو ہمیشہ ایک نڈر لڑکی رہی تھی اس نے سختی سے جواب دیا، جو تم نے کیا اس سے میرے ماں باپ کی عزت مٹی پہ مل جائے گی۔ لوگ انہیں طعنے دیں گے کہ ان کی بیٹی رخصتی سے پہلے ہی گھر سے بھاگ گئی۔ ذوالفقار نے اس کے بات کا تحمل سے جواب دیا، میں سب کچھ سمجھا دوں گا، اگر سزا بھی ملی تو تمہاری خاطر سہ لوں گا، لیکن میرا دل یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تم کسی اور کے ساتھ نکاح کرو۔ انابیہ نے غصے میں کہا، یہ تمہارا وہم ہے، مجھے میرے گھر والوں کے پاس جانا ہے اور میں کسی بھی صورت تم سے شادی نہیں کروں گی۔ یہ سن کر ذوالفقار کا لہجہ سخت ہو گیا، نکاح ہوگا اور آج ہی ہوگا، یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ نکاح کے بعد پوری زندگی پڑی ہے ایک دوسرے کو جاننے کے لیے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور انابیہ پریشانی کے عالم میں وہیں بیٹھ گئی۔ دل ہی دل میں اس نے عزم کیا کہ کسی ایسے اجنبی سے شادی نہیں کرے گی جس کے بارے میں وہ کچھ بھی نہ جانتی ہو، چاہے حالات کچھ بھی ہو۔ کچھ گھنٹے یوں ہی گزر گئے۔ انابیہ کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر سڑک پر
आती जाती गाड़ियों को देख रही थी। अचानक पीछे से एक मानूस सी आवाज सुनाई दी, आपी। ये सुनते ही अनाबिया ने फौरन पीछे मुड़कर देखा तो सामने अपनी छोटी बहन आयशा को खड़ा पाया। वो तेजी से आयशा की तरफ बढ़ी, उसे गले लगाया और बेइख्तियार रोने लगी। आयशा, तुम यहाँ कैसे? क्या बाबा भी तुम्हारे साथ आए हैं? वो रोते हुए जल्दी सवाल करने लगी। आयशा ने नफ़ी में सर हिलाया, जिस पर अनाबिया ने हैरानी से दोबारा पूछा, फिर तुम किसके साथ आई हो? आयशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरसलान के साथ। अब वो मेरे शौहर हैं। ये सुनकर अनाबिया हैरत से हक्का बक्का रह गई। क्या वही अरसलान जो मेरा रिश्ता लेकर आया था, जो मेरी बारात लेकर आया था? आयशा ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, जी आपी। आपके अचानक गायब हो जाने के बाद बाबा ने मेरा निकाह अरसलान से कर दिया था, लेकिन मैं खुश हूँ और आप भी खुश नसीब हैं। आयशा ने अनाबिया की आंखों में देखते हुए नरमी से कहा, अरसलान ने मुझे बताया है कि जुल्फ़िकार इनके बचपन का दोस्त है और वो बहुत अच्छे अखलाक का मालिक है। हम यहाँ इसलिए आए हैं कि आप दोनों का निकाह हो जाए। आपी, मैं जानती हूँ कि आप परेशान हैं, लेकिन सोचें, अगर जुल्फ़िकार बुरे होते तो कल से आपके साथ कुछ भी कर सकते थे, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। इसने सीधे निकाह की बात की है। ये सुनकर अनाबिया गहरी सोच में पड़ गई। वाकई अगर जुल्फ़िकार बुरा होता तो अब तक बहुत कुछ कर चुका होता, लेकिन इसका रवैया साफ और इज्जतदार था। आयशा ने मुस्कुराते हुए मजीद कहा, और आपको पता है, थोड़ी देर में मम्मा और बाबा भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। अरसलान ने उन्हें सब कुछ बताया है। वो थोड़ा गुस्सा तो हुए, लेकिन खुश हैं कि इनकी दोनों बेटियों को इतना प्यार करने वाले हम सफ़र मिले हैं। ये सुनकर अनाबिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन दिल में इत्मीनान भी महसूस हुआ। वो इस रिश्ते को कबूल करने के लिए तैयार हो गई। थोड़ी देर बाद सबके बड़ों की मौजूदगी में निकाह की रस्म अंजाम दी गई। अनाबिया को दुल्हन के उरूसी लिबास में देखकर जुल्फ़िकार का दिल खुशी और मोहब्बत से भर गया। वो दिल ही दिल में इसकी नज़र उतार रहा था और अपनी खुश नसीबी पर शुक्रगुजार था। रात को जब सब मेहमान रुखसत हो चुके थे, जुल्फ़िकार अपने कमरे में आया। अनाबिया दुल्हन के लिबास में बैठी हुई थी। वो शर्म से सर झुकाई हुई थी, लेकिन इसका चेहरा जुल्फ़िकार की तरफ मोहब्बत और शर्म की आमेज से झलक रहा था। जुल्फ़िकार ने नरम लहजे में कहा, अनाबिया, मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ आपके लिए अचानक हुआ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि हमेशा आपकी खुशी का ख्याल रखूँगा। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूँगा। अनाबिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैंने सोचा था कि ये सब कभी कबूल नहीं कर सकूंगी, लेकिन आपके इखलाकी और रवैये ने मुझे कायल कर दिया। जुल्फ़िकार ने शरारत से कहा, तो क्या अब मुझे अपने करीब आने की इजाज़त है या अभी भी कुछ शकूक बाकी हैं? ये सुनते ही अनाबिया ने शर्म से चेहरा छुपा लिया, लेकिन जुल्फ़िकार ने इसका हाथ थामकर मोहब्बत से कहा, मैं चाहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी एक दूसरे पर भरोसे और मोहब्बत से भरपूर हो। अगर कभी कोई बात दिल में हो तो साफ कह देना। अनाबिया ने आहिस्ता से कहा, मुझे आप पर भरोसा है और शायद वक्त के साथ ये भरोसा मोहब्बत में बदल जाएगा। जुल्फ़िकार ने हंसते हुए कहा, मोहब्बत तो हो चुकी है, बस आपका एतराफ़ बाकी है। खैर, मैं इंतज़ार कर सकता हूँ। ये कहते हुए इसने अनाबिया के माथे पर मोहब्बत भरा बोसा दिया और दोनों एक नई ज़िंदगी के ख्वाबों के साथ रात के पुरसुकून लम्हों में खो गए। ख़त्म शुदा। आई होप कि आपको मेरा ये नॉवेल पसंद आया है, सो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट पे ज़रूर अपनी राय बताएं और लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। शुक्रिया।